Dear students, Assalamu alaikum. I'm Shafiq Kamran, your English teacher from Peshawar Model School Boys 5. And today we are having our lecture number 1 of the June month. This is our first lecture of class 9. And the topic that we shall read, translate and explain today will be unit number 9, The Fantastic Shoemaker, page 85-86. So students, please be attentive and be careful about these words which I have underlined for you. These are the difficult words, and the meaning of these difficult words should be with you, and it will be helpful for you in your future reading and translation. So I have also made a list of the translation version of the words, difficult words, which I shall share with you. So this lesson is Fantastic Shoemaker, which means ایک غیر معمولی جفت ساز یا جوتا ساز. جفت ساز شو میکر اردو میں اس کو جفت ساز بھی کہتے ہیں اور چپل ساز یا جوتا بنانے والا بھی کہتے ہیں. This story is about a shoemaker who is very honest and very hardworking, very simple, and he is not a greedy person, and he has made his work as an art. یعنی اس لیسن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ زرین گل نام کا جو شخص ہے جوتے بنانے والا، وہ ایک انتہائی ایماندار، سادہ اور محنتی انسان ہے جسے لالچ نہیں ہے پیسے کمانے کا، اور وہ اپنے کام میں بہت ماہر بھی ہے اور بڑی ایمانداری سے کام کرتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے جوتے بناتا ہے جو بڑے ہی ڈیوریبل اور پائیدار ہوتے ہیں اور زیادہ عرصے تک چلتے ہیں، اور یہی اس کی ایمانداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے. لیکن ان دی اینڈ اس کے ساتھ برا یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، اور کیونکہ اس کے مقابلے میں کچھ برانڈڈ کمپنیز آ جاتی ہیں جو کوالٹی کی طرف زور تو نہیں دیتی، لیکن یہ ہے کہ بس اپنے اشتہارات یعنی ایڈورٹائزمنٹس کی وجہ سے وہ اپنا مال بیچتی ہیں. تو اس لیسن کو پڑھنے کے بعد یہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گی کہ اس میں ہمیں کیا میسج ملا ہے. آئی فرسٹ میٹ ہم ان مائی یوتھفل ڈیز ان دا ہولی منتھ آف رمضان. میری اس سے پہلی ملاقات اپنے جوانی کے دنوں میں رمضان کے مقدس مہینے میں ہوئی. وین مائی فادر ٹک می ٹو ہز شاپ فار آرڈرنگ اے پیئر آف نیو شوز فار دا کمنگ عید. جب میرے والد صاحب مجھے اس کی دکان پر آنے والی عید کے لیے نئے جوتوں کا جوڑے کا آرڈر دینے کے لیے لے کر گئے. ہز شاپ واز ان اے اسمال بٹ بزی اسٹریٹ آف کیسا خانی بازار. اس کی دکان کیسا خانی کی ایک چھوٹی مگر مصروف گلی میں واقع تھی. اے مانسٹرس سائز بلیک پشاوری چپل، بہت بڑا سائز، ایک بہت بڑے جسامت والی سیاہ رنگ کی پشاوری چپل اوور ہنگ on the faint color wooden door of his shop. فینٹ کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو بے ہوش ہونا، لیکن یہاں پر فینٹ کا مطلب ہوتا ہے پھیکا یا روکھا، یعنی پھیکا اور مدھم، جس کا رنگ مدھم ہو جائے اس کے لیے فینٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ووڈن لکڑی، ایک سیاہ رنگ کی بہت بڑی جسامت والی پشاوری چپل اس کے پھیکے رنگ والے دروازے، دکان کے پھیکے رنگ والے لکڑی کے دروازے پر لٹک رہی تھی. دا ان سائڈ آف دا شاپ واز ایز کوائٹ اینڈ سیرین. دکان کا اندرونی حصہ بہت ہی خاموش اور پرسکون تھا. ایز دیٹ آف اے سیکرڈ ہولی پلیس، جیسا کہ کسی مقدس جگہ کا مقام ہو. دیر ور سم اولڈ ووڈن اسٹولس. وہاں کچھ پرانے لکڑی کے بنے ہوئے اسٹولس تھے. اینڈ ان دا ونڈو، اور کھڑکی میں سم پیئر آف شوز ور ویزیبل. جوتوں کے کچھ جوڑے جو تھے وہ دکھائی دے رہے تھے. A big smooth square shaped stone، ایک بڑا ہموار سطح والا 4 کونوں والا جو پتھر تھا وہ
a heavy wooden mallet, اور ایک بھاری لکڑی کا بنا ہوا ہتھوڑا جس سے یہ چمڑے کو اور جوتوں کو کوٹتے ہیں. and all جو ہے یہ چمڑے کو جوتوں کو سلائی کرنے کے لیے ایک سوا سا ہوتا ہے وہ استعمال ہوتی ہے. and 3-legged anvil, اور یہ ایک 3 پیروں والا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے ان کے پاس, موچیوں کے پاس یا جوتوں بنانے والوں کے پاس, جس پر جوتا رکھ کر اس پہ کام کیا جاتا ہے. اردو میں اس کو سندان بولتے ہیں. کین بی observed in the right side of the shop, دکان کے دائیں حصے میں یہ چیزیں دیکھی جا سکتی تھی. The rest of the shop was as barren as desert. باقی دکان کا جو حصہ ہے وہ کسی صحرا کی طرح خالی تھا. because he made only those pair of shoes that were ordered. کیونکہ وہ صرف وہی جوتے بناتا تھا جس کا اسے آرڈر دیا جاتا تھا, یعنی جس کا بنانے کے لیے اس کو کہا جاتا تھا. as at the far end of the wall of the shop, دکان کی دیوار کے دور جو تھا سائڈ پر, shop was hanging a small sign board, ایک چھوٹا سا سائن بورڈ لٹک رہا تھا, showing زرین گل اینڈ بردر, جس کے اوپر زرین گل اینڈ بردرز لکھا ہوا نظر آ رہا تھا. The shoes that زرین گل made never failed to fit in the feet. وہ جوتے جو زرین گل بنایا کرتا تھا وہ ہمیشہ پیروں میں صحیح طور پر فٹ ہو جاتے تھے. and they lasted extraordinarily longer than usual, اور وہ عام جوتوں کے مقابلے میں طویل عرصے تک, غیر معمولی طور پر طویل عرصے تک وہ چلا کرتے تھے, استعمال میں آتے تھے. to make shoes, such shoes as he made, ایسے جوتے بنانا جیسے جوتے کہ وہ بنایا کرتا تھا. seemed to me then, اس وقت بھی مجھے, seemed to me then and seems to me now mysterious and wonderful, اس وقت بھی مجھے عجیب و غریب اور حیران کن نظر آتے تھے اور اب بھی حیران کن اور عجیب نظر آتے ہیں. I still remember my hesitant remarks, اب بھی مجھے اپنے وہ ہچکچاہٹ والے جو جملہ ہے میرا مجھے یاد ہے جو میں نے اس سے بولا تھا while stretching out to him my youthful foot, جب میں نے اپنا جوانی والا پیر, جوانی کے دنوں کا پیر جو تھا میں نے اس کی طرف بڑھایا, یعنی جوتا پہننے کے لیے. Isn't it awfully hard to make shoes in such tough conditions? کیا ان سخت حالات میں جوتے بنانا بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے؟ The serpentine wrinkles wriggled on his smiling face. سرپنٹائن سرپنٹ سے نکلا ہے جس طرح سانپ ہوتا ہے بڑے سائز کا. رنکلز کہتے ہیں جھریوں کو, اور ریگل کا مطلب ہوتا ہے جیسے لہریں جو ہوتی ہیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, یعنی اس کے جو مسکراتے ہوئے چہرے پر سانپ جیسی جو جھریاں تھیں وہ لہرانے لگیں. اینڈ ہی آنسرڈ, اور اس نے جواب دیا, اٹ از این آرٹ, یہ ایک فن ہے, یعنی جوتے بنانا ایک فن ہے. نیکسٹ پیج. زرین گل remarks about shoes making and their suitability to different people were so authoritative and final that nobody dared reject them. زرین گل کے جوتوں کے بارے میں اور مختلف لوگوں کے لیے ان کی موزونیت کے بارے میں جو اس کی جو رائے ہوتی تھی وہ اس قدر مستند ہوتی تھی اور اس قدر حتمی ہوتی تھی that nobody dared reject them, کہ کوئی بھی انہیں مسترد کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. My father, though chieftain of the area, میرے والد جو کہ علاقے کے سردار تھے, would accept his views about a particular pair of shoes with brisk nod. وہ بھی اس کی رائے کو کسی خاص جوڑے کے بارے میں جو وہ رائے دیتا تھا انہیں جلدی سے سر ہلا کر قبول کر لیا کرتے تھے. It was not possible to go to him often because there was something in his shoes that was beyond the temporary. اس کے پاس اکثر و بیشتر جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کے جوتوں میں عارضی پن سے بڑھ کر بھی کوئی چیز تھی, یعنی وہ عارضی طرح کے جوتے نہیں بناتا تھا. It would not be wrong to say that durability was stitched into them. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کے جوتوں میں جو سلائی ہوتی تھی نا وہ پائیداری کی سلائی ہوتی تھی. I cannot forget the day on which I had to say to him. مجھے وہ دن یاد ہے, میں نہیں بھولتا وہ دن جب میں نے اس سے کہا, زرین گل کاکا, my last pair of shoes makes a creaking sound, you know. زرین گل کاکا, میرا جو پچھلا جوتوں کا جوڑا ہے اس میں سے چرچکی آواز آتی ہے, یعنی چرچراہٹ کی آواز آتی ہے. He looked at me with strange looks. اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا. As if, جیسے کہ expecting me, مجھ سے وہ توقع کر رہا ہو to withdraw the statement, کہ میں وہ بیان واپس لے لوں, جو میں نے بات کی ہے اس سے میں پیچھے ہٹ جاؤں. And then said, اور پھر کہنے لگا,
It shouldn't have creaked. بھائی اس میں سے تو وہ چرچراہٹ کی آواز نہیں آنی چاہیے تھی. It did, I am afraid, I said with quivering tone. تو میں نے اس کو لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ جی اس میں سے آواز آ رہی تھی چرچراہٹ کی. At that he lowered his eyes. یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں. As if hunting for the memory of those pair of shoes. جیسا کہ وہ ان جوتوں کے بارے میں اپنے دماغ میں سوچ رہا ہو. I really felt sorry that I mentioned this petty thing. مجھے واقعی بہت افسوس ہوا کہ میں نے اتنی معمولی بات کا اس کے ساتھ ذکر کیا تھا. Which looked to him so serious and grave. جو اس کے لیے بہت ہی سنجیدہ اور سنگین بات تھی. یعنی میرے لیے تو یہ معمولی بات تھی لیکن اس کے لیے یہ ایک بہت ہی سنگین اور سنجیدہ بات تھی کیونکہ یہ اس کا پروفیشن تھا. Send them back, he said. وہ کہنے لگا آپ انہیں میرے پاس واپس بھیج دیں. I look at them. میں انہیں دیکھوں گا. Some shoes are bad from birth. کچھ جوتے شروع سے ہی خراب ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیدائش سے خراب ہوتے ہیں. If I can do nothing with them, اگر میں ان کے ساتھ کچھ بھی نہ کر سکا, اگر میں انہیں بہتر نہ بنا سکا, I'll give back the amount you paid for them. تو میں آپ کو وہ تمام رقم واپس کر دوں گا جو آپ نے اس کے لیے ادا کی تھی. Then I went abroad to pursue my higher studies and career. اس کے بعد میں اعلیٰ تعلیم اور اپنا مستقبل بنانے کے لیے بیرون ملک چلا گیا. And could not have the opportunity to meet Zareen Gul, the fantastic shoemaker, for several years. اور زرین گل جیسے جو غیر معمولی جو ساز تھا اس سے مجھے کئی سال تک ملنے کا موقع نہیں ملا. Dear students, this is our first video in the June month, and the rest of the lesson will be translated and explained in the next video. اور اس لیسن کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز آئے ہیں ان کا میں نے آپ کے لیے ایک 2 پیجز بنائے ہیں. یہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے یوتھفل, جوانی کا دور, زمانہ. ہولی کا مطلب ہوتا ہے مقدس یا پاکیزہ. مانسٹرس, بڑی جسامت والا. اوور ہم, لٹکا ہوا. فینٹ, مدھم, پھیکا رنگ. ووڈن کا مطلب ہے ایسی چیز جو لکڑی سے بنی ہوئی ہو. کوائٹ کا مطلب ہے خاموشی, خاموش اور سکوت. سرین, پرسکون یعنی کام. سیکرڈ کا مطلب ہے ہولی یا مقدس. ملائم, ہموار, سموتھ کے لیے ہے. اسکوائر, اسکوائر کا مطلب ہوتا ہے 4 کونوں والا یا چورس. میلٹ, لکڑی کا ہتھوڑا جس سے جوتے کو یا چمڑے کو مارا جاتا ہے, کوٹا جاتا ہے. آل, جوتا سینے والا سوا. اینول, سندان. بیرن, بنجر. لاسٹڈ, زیر استعمال رہنا یا چلنا. یہاں پر اس کا یہ معنی ہوگا. ایکسٹراڈنریلی, غیر معمولی طور پر. اور مسٹیریس کا مطلب ہے عجیب و غریب. ونڈرفل کا مطلب ہے حیرت انگیز. سیکنڈ پیج, ہیزیٹنٹ, ہچکچاہٹ والا. سرپنٹائن, سانپ کی طرح. رنکل, جھریاں. ریگلڈ, لہرانا. سوٹیبلٹی, موزونیت. اتھارٹیٹیو, مستند. چیفٹن, سردار. ٹیمپرری, عارضی. سٹچڈ, سلا ہوا یا سلے ہوئے. کریکنگ, چرچراہٹ کی آواز. کوئبرنگ, کانپتی, لرزتی. ٹون, آواز یا لہجہ. پیٹی کا مطلب ہے معمولی. ابراڈ کا مطلب ہے غیر ملک یا بیرون ملک. پرسیو کا مطلب ہے حصول تعلیم یا تلاش. کیریئر کا مطلب ہے مستقبل. اپرچونٹی کا مطلب ہے موقع. اور فنٹاسٹک کا مطلب ہے اعلیٰ یا غیر معمولی. اوکے اسٹوڈنٹس, I think you have understood the translation of this lesson, half part, very well, and it will be helpful for you whenever you try to translate it by yourself. Inshallah, see you in the next video, and in the next video we shall also discuss the homework that is given to you in the month of June. So, thank you very much for listening to this lecture. See you next, inshallah. Thank you very much.